حکومت آج شام کو رخصت ہو رہی ہے اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ نام ابھی فی الحال سامنے نہیں آیا. کابینہ کا الوداعی اجلاس آج بلایا گیا ہے. آج شام کو کہا جا رہا ہے کہ نگراں سیٹ اپ اور نگراں وزیراعظم کے نام فائنل ہو جائیں گے. جن ناموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ان میں سے ایک کا باقاعدہ اعلان آج متوقع ہے. اس وقت نون لیگ کے سینیٹر قیصر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی میں بات کروں گی. سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے. دوسری طرف اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے صدر ممالک کو ایڈوائز بھی آج اور سال ہوگی, اور بتایا جا رہا ہے کہ آج شام کو ایک فوٹو سیشن ہوگا جس میں پوری کابینہ کھڑی ہوگی, اور یہ لمحات ہوتے ہیں یادگار لمحات. ظاہر ہے الوداعیہ تقریب ہوگی جس میں سب ایک دوسرے سے اچھے سے ملیں گے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب بھی میں جوائن کر چکے ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم قیوم صاحب. جی وعلیکم السلام. قیوم صاحب کیا بتائیں گے آپ, یہ آخر اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ہم تو ایکسپیکٹ کرے تھے کل شام کو نام کا اعلان ہو جائے گا. دیکھیں کل میں اور آج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میرے خیال میں موجودہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ ہماری اسمبلی کا ٹائم پورا ہو تو ہم ساتھ ہی اناؤنس کر دیں. میرے خیال میں انہوں نے ہوم ورک تو کیا ہوگا نا آلریڈی پہلے سے. ابھی ظاہر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آج فائنل نیگوسیشن ہوگی, لیکن میرے تو خیال میں ان کی آپس میں نیگوسیشنز وغیرہ کا سارا ہو چکا ہوگا, اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. اور آج اس کی فارمیلٹی ہوگی. تو اصولی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت سیٹنگ بیٹھی ہو تو دوسرے پرائم منسٹر کا اعلان آپ کر دیں تو پھر وہ سیٹنگ ڈک بن جاتی ہے. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہوگا کہ جب ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے بالکل, آج شام کو 5-5:30 بجے یہ فوٹو سیشن کریں گے, اور دن کو آفٹر نون کو اناؤنس ہو جائے گا, اور وہ کل یا شام کو ہی حلف اپنا لے لیں گے اور پھر اپنی کابینہ بنا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فائنل ہو چکا ہوگا, لیکن میں نے کل ہی انٹرویو دیکھا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی فائنل نہیں ہوا, اور دوسرا پھر آج راجہ ریاض صاحب سے پھر سے ان کو ملاقات کرنی پڑ رہی ہے. تو اگر تو اتفاق رائے کے ساتھ یہ فائنل ہو چکا ہوا ہے آپ کے جیسے کہ کہنا ہے, تو پھر تو اعلان بھی ہو جانا چاہیے تھا. پھر وجہ کیا ہے تاخیر کی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ وہ پھر اننیسیسریلی اگر بہت پہلے آپ کسی چیز کو اناؤنس کر دیں نا تو ساری توجہ پھر ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف ہو جاتی ہے. کئی دفعہ یہ ملکی مفاد میں بھی ہوتا ہے. حکومت جو کر رہی ہے وہ اپنے لاسٹ منٹ تک اپنی ایفیکٹونیس کو قائم رہنا چاہتی ہے. میری اپنی یہ سوچ ہے کہ آئی ایم شیور کہ یہ آج کے 2 گھنٹوں میں فیصلہ نہیں ہونا, یہ چند گھنٹوں میں. یہ تو بڑی دیر سے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی چلیں ہوں گی. پھر قیوم صاحب, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ طے پا چکا ہے, ابھی آفیشلی اعلان وہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے سب کی توجہ پھر ایک طرف ہو جائے گی, نام بتائیں گے کیا ہے؟ آنیسٹلی مجھے تو نہیں پتا نا. میں یہ تو نہیں ہو سکتا قیوم صاحب کہ آپ کو نام معلوم. نہیں بخدا مجھے obviously nobody is privy, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے جو کارڈز ہیں وہ چھاتی سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. تو آج بتا دیں گے نا, بٹ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. کسی ایک بندے کو کیئر ٹیکر بنانا ہے 12 ہفتے کے اندر, یا تھوڑا ٹائم زیادہ اگر وہ مردم شماری والا مسئلہ ہے تو 3 مہینے نہیں تو 5 مہینے. بٹ ان اینی کیس آپ کو پتا ہے کہ مارچ کے 10-11 کو سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں جی کہ ختم ہوگی, تو اس سے پہلے فیبروری تک میرے خیال ہے اینڈ فیبروری یا فیبروری کے درمیان تک یہ الیکشن ہو جانے چاہیے, تاکہ ساری اسمبلیاں ہوں اور پھر سینٹ کے بھی انتخابات ہو جائیں. تو اچھا, ہم یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے, میں چاہوں گی کہ ذرا اس پر تھوڑی سی آپ بھی لب کشائی کریں. انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کا نام فہرست میں شامل ہی نہ ہو, یعنی کہ اس کو شارٹ لسٹ ہی نہ کیا گیا اور پھر الگ ہی ایک نام آ جائے. تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ اس پہ اتفاق رائے ہوگا, اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے اگر اس پر بات ہی نہیں ہوئی اور وہ بالکل ہٹ کے ایک نام آ گیا. نہیں دیکھیں, وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا بندہ آ جائے جس کا کہیں نام نہ آئے ہو, تو دیٹ مینز یہ جو پریس میں اسپیکولیٹو ہوتا ہے, کوئی درجن سے زیادہ لوگوں کے نام پھر رہے ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی نام ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی. دیٹ مینز کہ ساری چیز ڈیلیبریٹ ہو کے ایک چیز پہ انہوں نے ہوم آن کر کے اپنے طور پہ سوچا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے, بالکل بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور بہت ہی ایک کونا مشق قسم کا ایسا بندہ ہو جو ایفیکٹو ہو, غیر جانبدار ہو, جس کو یہ معیشت کے متعلق بھی ایک آئیڈیا ہو, جس کو اپنی انٹرنل سچویشن کا ادراک ہو, جس کو ریجنل اور بین الاقوامی سچویشن کا بھی پتہ ہو. آفٹر آل دیکھو, قوموں کی تاریخ میں
दिन और घंटे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जाती हैं। तो इसलिए अगर जो आप देखें 4-5 महीने अगर किसी ने रहना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अभी जैसा कि आपने अब्दुल करीम साहब कहा ना कि दिन और घंटे बड़े कीमती होते हैं कौमों के लिए, अभी एक बात मैं चाहूँगी कि उस पर आप मुझे बताइएगा कि क्या सोचा जा रहा है, क्यों ये क़यास आराइयाँ पहले से ही की जा रही हैं कि इस साल राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कहा जा रहा है कि ये केयर टेकअप सेटअप जो है ये तवील होगा। ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम के साथ, एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट के साथ मईशत जुड़ी हुई है, तो ये मामला अगर लंबा हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसका फिर नुकसान भी है? या देखें, बहुत लंबा तो नहीं होना चाहिए, ना होगा मेरे ख्याल में, लेकिन चूंकि अभी जो मर्दमशुमारी या सेंसस के ऊपर ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि हमें नई मर्दमशुमारी पे जाना चाहिए, जो कि ठीक बात भी है। आपने इतना काम किया हुआ है, 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है और उसमें सिर्फ वोट ही नहीं गिने जाते, उसमें देखा जाता है कि पूरी कौम का डेटा इकट्ठा होता है। मेरे ख्याल 32 पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी बेवाएं कितनी हैं, आपके अपाज लोग कितने हैं, गुर्बत क्या है, तालीम का क्या म्यार है, हेल्थ की क्या चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो डेटा अगर आपके पास रेडी है तो उसके मुताबिक उसको ओके करके, और जब आप ओके करें तो आईनी तौर पे जब ओके हो जाए तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन उसी पे होना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कोई बंदा भी कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई काम नहीं कर सकता। तो ये मतलब है कि इंशाल्लाह बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो बड़े मियाँ साहब की वापसी, जो आपके दीगर साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि कैंपेन से पहले हो जाएगी और इंशाल्लाह वो कैंपेन में होंगे, ऐसा ही है? या फॉर श्योर। देखें, अगर वो एक सियासी एक फिगर हैं और उन्होंने आके लीड करना है, वही पार्टी के लीडर हैं, पार्टी सारी उनके इर्द गिर्द घूमती है, वोट बैंक उनका है, तो जब अगर आके उन्होंने सियासी मैदान में रहना है तो फॉर श्योर वो अभी फौरी तौर के ऊपर उनका एक ऐसा अरेंजमेंट होगा कि वो आ जाएंगे और वो लीड करेंगे अपनी पार्टी। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। दैट मीन्स कि आपने इस टाइम में कुछ ऐसे सख्त फैसले किए हैं कि जिससे आप लोगों को लग रहा है कि कुछ आपको तनकीद का सामना भी रहा। महंगाई सबसे पहले है, जाहिर है वो चल रही है, तो क्या नैरेटिव लेके अब आप अवाम में आप लोग जाएंगे? कुछ सोच रहे हैं कैंपेन किस नारे पर चलेगी? देखिए, ये तो बात ठीक है कि हमारे इस दौर के अंदर जब ये पीडीएम का दौर था, ये एक मुस्लिम लीग की हुकूमत तो नहीं थी ना, और उस पीडीएम के दौर में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें चढ़ी हैं और हालात, और बैनुल अक़वामी जिन लोगों को अदराक है मईशत का, उनको पता है कि बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर एक रिसेशन है, फिर रीजन के अंदर इम्पैक्ट है, फिर तेल की कीमतें अभी फिर ऊपर जानी शुरू हुई हैं, फिर आपके ये पुराने डेट्स हैं जिसकी वजह से आप IMF के है। तो आप लोगों की इंटेलिजेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये ठीक है कि वो हिट हुए हैं, लेकिन उनको ये भी समझ है कि ये जो पहले क्या हो रहा था, किधर जा रही थी गवर्नमेंट। तो जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया है, तो ये राइटिंग ऑन दी वॉल थी ना कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और आप टेक ओवर कर रहे हैं, और अगर आपने इसको बचाना होगा तो आपको बहुत से पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत पड़ेगी और उसका सियासी तौर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, बट आई अश्योर यू कि अभी हमारा नैरेटिव जो है वो यही होगा कि आपने IMF के साथ आफ्टर ऑल डील की और जितने आपके दोस्त ममालिक हैं वो आगे और आपकी मदद, आपने सऊदी अरेबिया से रिपेयर किया, आपने चाइना के साथ रिवाइव कर दिया तल्लुक, आपने UAE के साथ किया, आपने अमेरिका के साथ कर लिया। ये सारे वो मुल्क थे जो नाला हुए हुए थे। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी पिछली हुकूमत के कुछ बयान आए थे। तो अभी देखिए, कौमों की बिरादरी में अगर आपने आगे जाना है तो लोगों से ताल्लुकात बेहतर होने होंगे। अच्छा, लेकिन अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कयूम साहब के, जो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने जो नई मर्दमशुमारी की बात की और ये सारा मामला जिस पर भी हल्का बंदियाँ भी होनी है, फिर इंशाल्लाह आगे चलकर इलेक्शन भी होगा जो फिलहाल इस साल होते दिखाई नहीं दे रहे, जो सारे अभी आपने बताई चीज़ें, महंगाई, ये सख्त फैसले करना पड़े, ठीक है डिफ़ॉल्ट से बचाना था, इस तनाजुर में अगर देखा जाए ना, अगर इलेक्शन तवील होते हैं तो आपको और आप लोगों के इत्तेहादियों को कुशन ज़रूर मिल जाएगा। लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, नई जब हुकूमत आती है फिर उन्हीं को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी हाँ,
جی ہاں، یہ ٹھیک بات تو ٹھیک ہے، کوشن تو ملتا ہے، لیکن آپ کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہی آپ کسی چیز کا ڈیلے کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پوری قوم جانتی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں مسلم لیگ چونکہ آگے آگے تھی، پرائم منسٹر ہمارا تھا، تو ان کا ایک کیا رول رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو انہوں نے اپنے طور کے اوپر ایکسپیڈائٹ کر کے، یہ گو گیٹر ہے۔ میں آپ کو یقین کرو کہ ایک بندہ جو بڑا ڈائی ہارڈ دوسری پارٹیوں کا فالوور تھا، تحریک انصاف وغیرہ کا، وہ کہہ رہا تھا میں نے بارکو کا یہ بائی پاس بنتے دیکھا ہے، and I was involved، تو میں نے ٹوٹل اپنی پرسپشن چینج کر لیا ہے کہ یہ میں نے دیکھا صبح سے لے کے شام تک مختلف اوقات کے اوپر پرائم منسٹر خود آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو آگے کرو۔ تو شہباز شریف کا تو انٹرنیشنلی نون ہے، چائنیز تو کہتے ہیں شہباز سپیڈ، ہی از دی مین جو کہ ڈیلیور کر سکتا ہے، وہ آگے ہماری پارٹی کے اندر اچھی ٹیم ہے۔ تو میرے خیال میں ودن یہ جو تھوڑا سا مردم شماری کی وجہ سے ڈیلے ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو پتہ ہے کون کام کر سکتا ہے اور کون دوبارہ آپ کو اسی مصیبت میں چونک سکتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا قیوم صاحب، ایک چیز اور بھی ہے، میں چاہوں گی اس پر بات آپ کریں کہ مارکیٹ پہ بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ بڑے اس سے لنکڈ ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آج اسمبلیز تحلیل ہونی ہے تو سٹاک مارکیٹ کل اچانک سے گر گئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دم بڑا بوم نظر آیا، لیکن اب یہ جیسے ہی اعلان ہوگا نا نام کا تو چیزیں بڑی چینج ہوتی ہیں۔ تو کس طرح آپ لوگوں نے اپنے سرمایہ کاروں کو انوالو رکھنا ہے کہ آگے کیئر ٹیک اپ سیٹ اپ میں بڑا وائزلی چلنا پڑے گا؟ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے سٹیکس ہائی ہوتی ہیں، بلینز آف روپیز ان کے لگے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس کرنی ہے، پھر ان کا فارن ایکسچینج کے ریٹ پہ نظر ہوتا ہے، پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی آگے کیا ہونا ہے۔ تو ہماری یہ جو نازک دور ہوتا ہے جب حکومت بدلتی ہے نا اور آپ نے ایک عبوری حکومت بنانی ہے، میں نے تو کئی ٹی وی ٹاک شوز میں کہا کہ اس عبوری حکومت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ چلتی رہے، اکنامکس کی پالیسیز کو چلاتی رہے، ملک کو صرف الیکشن کنڈکٹ کرنے کے جتنے اختیارات ہیں وہ سارے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائے، اس سلسلے میں پرائم منسٹر یا کیبنٹ بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں، 4-5 ملکوں میں صرف یہ پوری حکومت والا مسئلہ ہے، اس کو سلیکٹ کرو، اس کو کرو۔ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی نریندر مودی ٹل اینڈ رہے گا اور پتہ لگے گا کیا ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن مؤثر ہوگا، عدالتیں مؤثر ہوں گی، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوگا۔ ڈو اوے ود دیٹ، بٹ اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ چاہیے۔ تو چلے جی قیوم صاحب، ہماری تو دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن رہے گے اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اس ملک پر کیے رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور سیاست پر آپ نے پورے منظرنامے پہ بڑی تفصیلی ہم سے بات چیت کی ہے۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔